بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اڑنے والے گھوڑے کے اوپر، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنے اس گھوڑے سے اتنی محبت کیوں تھی؟ یہ اڑنے والا گھوڑا دنیا میں کیسے آیا؟ یہ کس نسل کے گھوڑے تھے؟ اس گھوڑے کا نسل اس دنیا میں کیوں ختم ہوا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے اس پیارے گھوڑے کے پر کیوں کاٹے تھے؟ کیا اس اڑنے والے گھوڑے کا ذکر قرآن و حدیث میں آیا ہے؟ اس سارے سوالات کے جوابات آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گے۔ دنیا کے مختلف علاقوں میں اڑنے والے گھوڑے کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ یونانی لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس گھوڑے کو کوپیکس کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ان کے مطابق اس گھوڑے کو وہی آدمی اڑا سکتا تھا جو نیک دل کا مالک ہو۔ یہ گھوڑے طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ عقل مند بھی تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اڑنے والے گھوڑے کی نسل کیسے ختم ہوئی؟ پرانے زمانے میں گھوڑوں سے بے شمار کام لیے جاتے تھے۔ گھوڑوں کو جنگوں کے علاوہ سواری، نمائش میں خوبصورتی کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ اس وقت کے لوگ اپنے گھوڑے کے ساتھ ساتھ ان کا شجرہ بھی یاد رکھتے تھے۔ یہ گھوڑا کس نسل سے ہے؟ اس کے والدین کا کیا نام ہے؟ اس گھوڑے کا تاریخ پیدائش کیا ہے؟ اس کے دادا کا نام کیا ہے اور پردادا کا نام کیا ہے؟ یہ سب یاد رکھتے تھے۔ گھوڑے کے شجر نسب سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ یہ گھوڑا بڑے اعلیٰ نسل کا ہے۔ ان گھوڑے کی پرورش کے لیے بڑے بڑے تنخواہوں پر نوکر رکھتے تھے۔ گھوڑے کے رہنے کے لیے اعلیٰ جگہ کا بندوبست کیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں جو شخص اپنے گھوڑے کا شجر نسب یاد رکھتا تھا اس کو عظیم شخص مانا جاتا تھا۔ روایات میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے اڑنے والے تخت سے بہت خوش ہوتی تھی۔ ملکہ بلقیس کی بھی خواہش تھی کہ وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اڑ کر سفر میں جائیں اور خوب سیر کے مزے حاصل کر سکے۔ ایک دفعہ ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان سے کہا، اے سلیمان، آپ ہر وقت اڑنے والے تخت پر بیٹھ کر پوری دنیا میں سفر کرتے ہیں۔ میری بھی خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ تخت پر بیٹھ کر پوری دنیا کا سفر کر سکوں۔ جب ملکہ بلقیس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً ہواؤں کو حکم دیا کہ ملکہ بلقیس کو ساری دنیا کا سیر کرواؤ۔ ہواؤں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم مانا اور دنیا کا سیر کرتے کرتے ایک سمندر کے بالکل درمیان جا کر اتار دیا۔ جب ملکہ بلقیس اور حضرت سلیمان علیہ السلام تخت سے اتر کر جزیرے کی سیر کرنے لگے، یہ جزیرہ بہت خوبصورت اور سرسبز تھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس نے ایک طرف دیکھا تو وہاں پر بہت سارے گھوڑے موجود تھے۔ جب اس گھوڑے کی نظر حضرت سلیمان علیہ السلام پر پڑے تو وہ گھوڑے وہاں سے اڑ کر فوراً غائب ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کو وہ گھوڑے بہت اچھے لگے، مگر وہ گھوڑے وہاں سے غائب ہو چکے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں واپس آ کر سب جنوں کو اکٹھا کر لیا اور سب جنوں کو حکم دیا کہ اس جزیرے میں اس طرح کے گھوڑے تھے جو ہم کو دیکھ کر اڑ گئے ہیں۔ وہ اڑ کر جس جگہ بھی گئی ہے ان کو گرفتار کر کے یہاں لے آؤ۔ تو ایک جن نے کہا، اے حضور، زمین میں بسنے والے جن سمندر میں جا کر ان گھوڑوں کو گرفتار نہیں کر سکتے، یہ کام بس ایک ہی جن کر سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا، جو جن ان گھوڑوں کو پکڑ کر لا سکتا ہے وہ جن کون ہے اور اس وقت کہاں پر ہے، اس کو فوراً پیش کیا جائے۔ ان میں سے ایک جن نے جواب دیا کہ اے حضور، اس جن نے آپ کی حکم ماننے سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ میں آزاد رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے آپ کے غلام جن سمندر میں چلے گئے جہاں پر ان جنوں نے اپنا ٹھکانہ بنایا تھا۔ جنوں نے وہاں جا کر بلند آواز سے کہا کہ اے ہمارے دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال ہو چکا ہے، اب ہم سب آزاد ہیں۔ جب سمندری جن نے یہ بات سنی تو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ حاضر ہو گئی، تو انہوں نے فوراً اس سمندری جنوں کو گرفتار کر لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں لے گئے۔ جب سمندری جنوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھا تو وہ ڈر گئے اور کہنے لگے، اے حضور، کچھ مت کہنا، ہم آپ کے حکم کے مطابق ہی رہیں گے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ اڑنے والے گھوڑے کا تلاش کرو اور جہاں پر بھی ملے اسے میری خدمت میں پیش کر کے آؤ۔ جنہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکم مانی اور تلاش کرتے کرتے ان سارے گھوڑوں کو ڈھونڈ لیا اور ان کو ایک خاص ترکیب کے ساتھ پکڑ لیا اور سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پیش کر دی۔ یہ گھوڑے جیاد نسل کی تھے جو بہت ہی تیز اور خوبصورت تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں، انسانوں اور جانوروں کے الگ الگ گروپ بنائے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان پروں والے گھوڑوں کا ایک علیحدہ لشکر بنا دیا۔ اس گھوڑوں کو سب سے زیادہ درجہ دیا گیا۔ یہ گھوڑے جنگوں اور دوسرے
دوسرے کاموں میں بڑے تیزی سے جاتے تھے اور کام کو پورا کر کے واپس آ جاتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کے لشکر کے پاس گئے اور گھوڑوں سے پیار کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام گھوڑوں کی لشکر میں اتنے گم ہو گئے کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ عبادت کا وقت گزر چکا ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا کہ عبادت کا وقت گزر چکا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے سلیمان، دنیا کی نمائش اور مال میں اس قدر گم ہو گئے ہو کہ تم کو عبادت کے وقت گزرنے کی قدر ہی نہ ہوئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس عمل کی وجہ سے ناخوش ہے، اور جبریل علیہ السلام وہاں سے گیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام فوراً عبادت میں مشغول ہوئے اور رو رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگا اور فرمایا کہ جس چیز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے، میں اس قسم کی چیز کے پاس ہی نہیں جاؤں گا۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں بے حد شرمندہ تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے گھوڑے کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ جب گھوڑوں کو پیش کیا تو آپ علیہ السلام نے جیاد قسم کے سب گھوڑوں کے پروں کو کاٹ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو قرآن پاک میں اس طرح پیش کیا ہے، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، کیسا اچھا بندہ تھا، بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا۔ جب اس کے سامنے شام کے وقت تیز رو گھوڑے حاضر کیے گئے تو کہا، میں نے مال کی محبت کو یاد الہی سے عزیز سمجھا، یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا، ان کو میرے پاس لوٹ لاؤ، بس پہن لو، اور گردنوں پر تلوار پھیرنے لگا۔ اور ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمایا تھا، لیکن انہوں نے رجوع کر لیا اور کہا، اے رب مجھے معاف کر دو، مجھے ایسی حکومت عنایت فرما کہ کسی کو میرے بادشاہ نہ ہو، بے شک تو بڑا عنایت کرنے والا ہے۔ لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کو عام گھوڑے سے تصور کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے ان گھوڑوں کو کہانیوں میں ہی یاد رکھا ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی ان گھوڑوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ انہیں کھلونوں میں پریوں والا گھوڑا بھی موجود تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے عائشہ یہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یہ میرا چھوٹی سی گڑیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ ان کے اندر پریوں والا گھوڑے کا کیا راز ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پریوں والے گھوڑے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ اس روایت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پریوں والا گھوڑا موجود تھا۔